دیکھیے آٹزم سے متعلق یہ چند ایک باتیں تو اب سب جانتے ہیں. یعنی یہ بچے جو ہیں یہ ریپیٹیٹیو موومنٹ کرتے ہیں، یہ بچے بولتے نہیں ہیں یا بہت لیٹ بولتے ہیں، یہ بچے تھوڑے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ بچے سوشل نہیں ہوتے، ان کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی، کانٹیکٹ نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. اور جب سے آٹزم پہ سٹریس دینا شروع کیا گیا ہے تو اس کو جو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی آپ کے سائیکالوجسٹ بھی ہو سکتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن والے بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ آف کورس ڈاکٹرز تو اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں میڈیکلی اینڈ دین وہ ریفر کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں. میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ڈیٹیل تفصیلیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اگر نہیں پتہ تو پروفیشنلز کو. بیسکلی آٹزم کے اندر جو برین ہوتا ہے اس کے جو سائنیپسز ہوتے ہیں، جو نیورونز یعنی برین کی جو سیلز ہوتے ہیں، ان کا آگے کانٹیکٹ ہوتا ہے دوسرے سیلز کے ساتھ، اس کو ہم سائنیپسز کہتے ہیں. اس کے اندر زیادہ سائنیپسز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات برین میں سائز جو ہوتا ہے نیورونز کا اور برین کا اوورال وہ بھی بڑا ہوتا ہے. مطلب کئی لوگوں کا خیال تھا شاید چھوٹا ہوتا ہوگا، بڑا ہوتا ہے. اور ان کا جو اس پہ کنٹرول ہوتا ہے ان بچوں کا، چونکہ وہ سائنیپسس ان کو جہاں جہاں جڑنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے برین کے اندر جو سیلز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، سائنیپس کرتے ہیں، کئی روک رہے ہوتے ہیں، کہیں اس کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی انہبٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پیٹرن بھی ان کے اندر خراب ہو جاتا ہے. اور جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں ان کے اندر فیملیل پارٹ کافی زیادہ ہوتا ہے کہ فیملیز کے تھرو. اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی جب بچہ ہوتا ہے تو یہ جس طرح باقی نیورولوجیکل ڈسارڈرز، زیادہ تر جو نیورو ٹیوب کے ڈسارڈرز ہیں وہ آخری 3 مہینے ان میں ہوتے ہیں، یہ ایون ارلی 3 مہینوں میں شروع ہو جاتے ہیں. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ڈیلیڈ مائل سٹون بھی ہو، نارمل مائل سٹون ہو سکتے ہیں. لیکن جب بچہ بولتا نہیں ہے، اور عام طور پہ 2 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر میں ہمیں پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ یہ آٹسٹک ہے، یہ کھچا کھچا سا رہتا ہے، الگ الگ سا رہتا ہے، اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، وہ ریپیٹیٹیو موومنٹس کرتا ہے، میننگ لیس بعض اوقات حرکتیں بھی کرتا ہے، منہ اوپر کر کے کوئی بیبلنگ کرے گا، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ. اب جو اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی مینجمنٹ کے اندر یا تو بہت ہائیلی کوالیفائڈ تھراپسٹ ہوں، دے شوڈ بی کوالیفائڈ ان آٹزم، تو وہ اس کو ڈیل کریں گی. ورنہ جنرلی یہ جو فارمولہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ جی اچھا اس کی آکوپیشنل تھراپی کرا دیں، فزیو تھراپی کرا دیں، اسپیچ تھراپی کرا دیں. اسپیچ تھراپی پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جب تک بچہ اٹینشن نہیں اسپین بہتر کرتا اپنا، بھئی وہ آپ کی بات سنے گا تو وہ آگے بولے گا. تو سب سے زیادہ جو سٹریس ہے وہ اس کے بیہیویئر پہ دیں. نمبر 2 اس کی کنسنٹریشن اسپین کے اوپر دیں، پھر اس کی اسپیچ کے اوپر دیں، اینڈ اوبیسلی ساتھ میں اس کو آکوپیشنلی سینسری تھراپیز ہیں، ABA ہے اور کوگنیٹیو بیہیویئر. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ان بچوں کا جو پورے دن کا پروگرام ہے وہ اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے. یعنی اتنے بجے اٹھنا ہے تو اتنے بجے ہی اٹھیں، اتنے بجے فلاں کام کرنا ہے تو اتنے بجے ہی کریں، اگر تھراپیز کے لیے جانا ہے انہی ٹائمنگ کے اندر جائیں. میٹھا ان کو کم دیں. اب میں نے بچے دیکھے ہیں، بیکاز یو سی آئی ایم ڈیلنگ ود آٹزم فار دا لاسٹ 40 ایئرس، تو وہ بچے جو بہت چھوٹے جوان بھی ہو گئے ہیں، جو تو مائلڈ کیسز ہوتے ہیں، بالکل ماں باپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دے ڈو ایز گڈ ایز اینی بڈی، سم ٹائمز دے ڈو بیٹر دین نارمل چلڈرن. جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کئیوں میں بڑے آرٹسٹک وہ فن آ جاتے ہیں کہ وہ بھی کمپنسیٹ کر لیتے ہیں، بلکہ اوور کمپنسیٹ کر لیتے ہیں. لیکن جو ماڈریٹ ٹو سیویئر کے درمیان میں ہوتے ہیں ان کے اندر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی ان کو انڈیپینڈنٹ لیونگ کی طرف لے کے جانا ہے ہم نے، تاکہ وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی کے اوپر. تو یہ پورا ایک فلسفی ہے. اور لاسٹ میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، مطلب خاص طور پہ
پیرنٹس کے لیے جن کے یہاں ہیں. دیکھیے یہ کوئی ایک دن 4 دن یا 1 مہینے کا تو ہے نہیں ہے, یہ تو لائف لانگ آپ کو خیال کرنا پڑے گا بچے کا. تو میو ہاسپٹل میں ہم نے تقریباً میرا خیال ہے پہلا آٹسٹک سینٹر بنایا تھا. اس میں ایک پروگرام شروع کیا تھا, مدر ڈاکٹر پروگرام. ہم ماؤں کو بہت ساری تھیراپی سکھا دیتے ہیں تاکہ ہر روز وہ 1 گھنٹہ جائیں اور 1 گھنٹہ واپس آئیں اور اتنے سارے پیسے دیں وہاں پہ. آئی مین دیٹ مے بی پاسبل فار رچ پیپل, بٹ فار پیپل ہو آر, جو ہماری کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے. تو پھر ماؤں کو ہم ایجوکیٹ کر دیں, وہ بچوں کی جتنی بھی تھیراپی ہو سکتی ہے انسٹرکشنز دے دیں اور وہ ان کو پورا کریں. اور پھر مہینے بعد 2 مہینے کے بعد, جیسے کئی پیشنٹ ہمارے ایسے ہیں کہ جو آؤٹ سائڈ لاہور ہوتی ہے, سو وی کال دیم آفٹر 3 months تو وہ آ کے ایک نیا لیسن لے لیں اینڈ دے کنٹینیو. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح آپ یہ رکھیں, ایک کمپریہنسو اور ریئلسٹک اپروچ آپ رکھیں تو فرق ضرور پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.